السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضلع حیدر اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ تسلسل ہے پچھلی ویڈیو کا۔ جیسے شہر کراچی میں جرائم پیشہ افراد پولیس سے ڈرتے ہیں، اسی طرح آج کل شہر کراچی پہ سڑکوں پہ چلنے والے شہری جو ہیں وہ ڈمپر اور ٹینکر مافیا سے خوف زدہ ہیں۔ آئے دیکھ کسی نہ کسی موٹر سائیکل سوار راہگیر یا پھر گاڑی میں سوار فیملی کو کچل دیا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا داؤن کیا جاتا ہے۔ شرجی انعام میمن نے پریس کانفرنس کی اور جس پہ دعویٰ کیا کہ اب کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ڈمپرز کے بھی ٹائنک اور ٹینکرز کے بھی ٹائنک رکھ دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بے قابو ٹینکر اور ڈمپر جو ہے وہ لوگوں کی جان لینے سے باز نہیں آ رہے۔ گزشتہ شب ایک افسوسناک سانحہ بھی آیا جب نیو ٹاؤن تھانے کی حدود یعنی کہ جیل روڈ کے پاس ایک تیز رفتار ٹینکر دوسرے ٹینکر سے ریس لگا رہا تھا، اور اس دوران جو ہے اس نے ایک موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کیا جو کہ اپنی جاب سے واپس آ رہا تھا، اور وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھا اور وہ اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو مار دیا گیا، اس کو ایکسیڈنٹ میں اس کی جان چلی گئی۔ اس کے بعد ڈمپر کا جو ڈرائیور ہے وہ ایک تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ دوسرے کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عوام نے اس کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوشش کری، لیکن پولیس نے اس کی جان بچا کر تھانے منتقل کر دیا۔ اس کے بعد جو مشتعل افراد ہیں، جو عوام ہے، جو شہری ہے، جو پہلے ہی ٹینکر مافیا کے خلاف تھے، جو پہلے ہی ڈمپر مافیا کے خلاف تھے، انہوں نے انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے گزرنے والے 5 واٹر ٹینکر اور ڈمپرز کو آگ لگا دا۔ ایک جانب یہ ہنگامہ آرائی ہوتی تھی کہ تمام زون کی پولیس کو وہاں طلب کر لیا گیا، ایس ایچ او کو طلب کر لیا گیا، اور جو گرفتار تھا اس کی رہائی کے لیے جو ڈرائیورز ہیں ڈمپر مافیا کے، ٹینکر مافیا کے، وہ بھی نیو ٹاؤن تھانے پہنچے تاکہ اس کو وہاں سے چھڑایا جا سکے۔ لیکن اب یہ واقعات اتنی شدت سے پے در پہ واقعات ہو رہے ہیں کہ اس پہ پردہ ڈالنا اب حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ٹریفک پولیس کو بھی انتہائی اقدامات کرنے پڑے گے تاکہ اس طرح کے لوگوں کو جان سے جو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈمپر کے ذریعے، ان کو بچایا جائے۔ کراچی میں رہنے والا ہر شہری جو ہے وہ اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے، اس کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے۔ پچھلے دنوں دیکھا نہیں ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں آفاق احمد، انہوں نے ایک آواز اٹھائی اور جس کے بعد ان کو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ان کو جانا پڑا۔ لیکن اس کے باوجود کراچی کے جو دعوے کرنے والی ہے کہ پاکستان ہے، وہ اس پہ خاموش رہے۔ اس نے اسمبلی میں قرارداد پیش کر دی، لیکن اس کا ایک خط لکھ دیا سی ایم کو یا گورنر کو، لیکن اس کا کوئی حل نہیں مل سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ اسمبلی میں کئی قراردادیں پیش ہوتی ہیں، لیکن جو روڈ پاور ہے، جو اسٹریٹ پاور ہے، جس کا این کیو ایم پاکستان دعویٰ کرتی تھی، وہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اور مزید پارٹیاں ہیں، پی ٹی آئی ہے، پارٹی جو ظاہر بات ہے برسر اقتدار ہے، وہ اس پہ احتجاج نہیں کر سکتی، وہ صرف اقدام کر سکتی ہے یا اس کی کوشش کر سکتی ہے۔ لیکن جو دیگر جماعتیں جس میں پی ٹی آئی ہے، جس میں این کے پاکستان ہے، جس میں اور مذہبی جماعتیں بھی ہیں، ان کی جو خاموشی ہے وہ یقیناً تمام شہریوں کے لیے، تمام ووٹرز کے لیے، اور کراچی میں رہنے والے افراد، چاہے اس کا تعلق مہاجروں سے ہو، چاہے پٹھانوں سے ہو، چاہے سندھی یہاں پہ رہتے ہیں، چاہے پنجابی یا پھر دوسری قومیں یہاں رہتی ہیں، لیکن ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کی خاموشی جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیا وہ شہر کے وارث نہیں ہیں؟ کیا وہ شہر میں نہیں رہتے؟ کیا ان کا روٹی روزگار اس شہر سے نہیں چلتا؟ دوسری جانب حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ سب طریق اقدام کرے، نہ کہ ٹریفک پولیس جو روڈوں پہ کھڑی ہو کے ان سے پیسے لیتی ہے اور ان کو جانے دیتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ٹائمنگ فکس ہوتے ہیں، اور یہ حیران تو بات اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ٹریکٹرز ڈمپرز کے جو پیپرز ہیں وہ بھی انکمپلیٹ ہونے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے کوئی پرچی دی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ہی کوئی پولیس ان کو روکے گی، نہ ہی کوئی پولیس ان کو چالان کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ایک ایسوسی ایشن کے صدر ہیں لیاقت محسود، ان کی مختلف حکومتی شخصیات، پولیس کے اعلیٰ افسران کے ساتھ تصاویر جو ہے وہ بھی شہریوں کے لیے غم غصے کا باعث بن رہی ہیں۔ مختلف سوشل پلیٹ فارم سے جو ہے لیاقت محسود اپنی فوٹیج لگاتے ہیں جس کی بتاتے ہیں کہ وہ حکومت کے کس بڑی شخصیت کے ساتھ کھانے پر ہے یا ان کے دفتر پر ان سے ملاقات کر رہے ہیں اور خوش ڈپیوں میں مصروف ہے۔ دوسری جانب کو پولیس جو کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے، جو کہ ان کو روکنے کے لیے اب میدان میں ہے، ان کے اعلیٰ افسران کے ساتھ بھی ان کی تصاویر جو ہے وہ شہریوں کے لیے ایک غم و غصے کا باعث اور سبب بن رہی ہے۔ جو اعلیٰ افسران ہیں یا حکومتی ادارے ہیں یا حکومتی شخصیات ہیں، ان کو بھی اس سے دریغ کرنا چاہیے کہ وہ ایسے افراد کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تصاویر یا ان سے میل ملاقات جو ہے وہ نہ رکھے۔
جس وقت آفاق احمد کو گرفتار کیا گیا، اس پر ان کا جو یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹینکر آپ شہر کراچی کی سڑکوں پہ نہیں چلے گی، اور چلے گئے تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، جس کے بعد دیکھا گیا کہ لوگوں نے ٹینکرز کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اس کے فوراً بعد لیاقت محسود نے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے دھرنا دیا، اور دوسرے حریق کے پاس روڈ بلاک کیا گیا۔ اس میں بھی انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، اور یہ بہت انہوں نے ایسی اشتعال انگیز تقریر اور پریس کانفرنس کری، لیکن اب تک ان کی گرفتاری نہیں آئی۔ عوام یہ بھی سوال جو ہے وہ حکومتی اداروں سے پوچھ رہے ہیں کہ لیاقت محسود کی گرفتاری عمل میں اس بیان کے بعد کیوں نہیں؟ بہرحال حکومت کو چاہیے، کیونکہ جو کراچی ہے وہ سندھ کا حصہ ہے، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کی کافی سیٹیں ہیں، اور پیپلز پارٹی یہاں سے جیتی ہے۔ بہت سارے علاقے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے گڑھ ہیں، اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کے ووٹر بھی رہتے ہیں، ان کے شہری بھی ہیں، ان کی جان و مال اور عزت کا تحفظ کرنا بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کا فرض ہے۔ گورنر سندھ بھی اس پہ کافی بیانات ان کے سامنے آئے، لیکن عملی اقدام جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ کیسا لگ رہا ہے کہ اب کے پاکستان یا گورنر صرف یا حکومتی ادارے صرف بیان ایسے ہی دے رہے ہیں تاکہ یہ عوام میں باور کرایا جائے کہ وہ ان کو عوام کا خیال ہے، وہ اس کی روک تھام کے لیے اقدام کر رہے ہیں، لیکن اب تک کوئی چیز موٹر سائیکل سوار کو جو ہے وہ سڑکوں پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، جگہ جگہ ٹریفک پولیس ان کو روکتی ہے، کبھی ہیلمٹ چیک کرتے ہیں، کبھی کاغذات چیک کرتے ہیں، لیکن آج تک کبھی بھی شہر کراچی میں رہنے والے لوگوں نے کسی ڈمپر کو چیک ہوتے نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے لائسنس کو چیک کرنے میں پولیس جو ہے وہ ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ڈمپر جو ڈرائیور ہے جس کی عمر ہی چھوٹی ہے کو اس کے کاغذات یا اس کا لائسنس چیک کر سکیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ایک پرچی ملتی ہے جو مہینہ پے کرتے ہیں پولیس کو، اور ایک پرچی ملتی ہے جب بھی کوئی پولیس افسر یا اہلکاری ٹریفک پولیس جو ہے ان کو روکتی ہے، وہ پرچی دکھا دیتے ہیں، اور جس کے بعد ان کو جانے کیا جاتا ہے۔ واٹر ٹینکر ہو یا ہیلی ٹریفک جس میں ڈمپر یا کوئی بھی آتا ہے، ان کی ایک ٹائلنگ فکس ہوتی ہے، اور یا کراچی میں بھی ان کی ایک ٹائلنگ فکس ہے، لیکن اس کو فالو نہیں کیا جا رہا، نہ ہی فالو کروایا جا رہا ہے، نہ ہی وہ قانون کی پابندی کر رہے ہیں، اور نہ ہی پولیس جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے ٹریفک پولیس کے وہ جو ٹائلنگ ہے اس پہ عمل درآمد کرے۔ اس طرح روز کے روز یہ واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات کا واقعہ انتہائی افسوس تھا کہ اپنے گھر کا بڑے کفیل جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار بیٹھا، اور اب آگے اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ان کا روٹی روزگار کیسے چلتا ہے، جو شخص اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے اس کی فیملی میں کیا کوئی اور ایسا شخص ہے جو ان کے گھر کا چولہا جلا سکے، روزگار کر سکے؟ اگر نہیں تو یہ بھی ایک لعنت فکریہ ہے حکومت کے لیے کہ اگر ان تعداد میں اضافہ ہوتا رہا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ غصہ جو ہے، یہ آتش فشاں جو ہے یہ پھٹ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے لوگ سڑکوں پہ آئیے، اور وہ موب ہوگا جس کو روکنا نہ ہی حکومت کے بس میں ہوگا، نہ ہی پولیس کے، اور نہ ہی کسی اور ادارے کے بس میں ہوگا۔ تو فضارہ میری ریکویسٹ ہے اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام دوستوں کو، جو حکومت پہ شامل ہیں، جو پولیس کے افسران ہیں، جو پولیس میں جو پالیسی میکر ہیں، جو تھنک ٹینک ہے، کہ وہ ایک ایسی پالیسی مرتب کرے اور اس پہ عمل درآمد بھی کرائے، اس پہ سختی سے عمل درآمد کرائے، جس کا بہت ساری چیزوں پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، تاکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ آپ کر سکیں، کیونکہ اس طرح ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں گے، عوام مشتعل ہوتی رہے گی، ادھر ایک جان جائے گی اور ادھر ایک نقصان ہوگا، لیکن دونوں جانب کا نقصان کو اگر ہم یکجا کریں گے تو اس ملک کا نقصان ہوگا، اس شہر کا نقصان ہوگا، کاروبار کا نقصان ہوگا۔ تو اس کو روکنے کے لیے، اس کا نقصان کو سے بچنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ قانون پہ سختی سے عمل درآمد کرائے، یہ اسکروٹنی کرائے ڈمپرز کے کاغذات کی، جو ڈرائیورز ہیں ان کے لائسنس کی، جس طرح عام شہریوں کے لائسنس چیک ہوتے ہیں، جس طرح عام شہریوں کے کاغذات چیک ہوتے ہیں، اس طرح ڈمپر اور ہیوی ٹریفک کے کاغذات کیوں نہیں چیک ہوتے؟ آپ دیکھیے بیشتر جو کاغذات ہے وہ فیک ہے۔ اس پبلک کے ٹرک جو ہے وہ ڈپر جو ہے وہ شہر کراچی کی سڑکوں پہ دندراتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ان کی گاڑی کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ کسی بھی صورت اب لگتا ایسا ہے کہ شہر کراچی میں رہنے والے لوگ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ابھی ویڈیو میں ایک اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں، وہ خبریں جو کہ آپ سننا چاہتے ہیں، جو کہ الیکٹرانک میڈیا پلیٹ فارم تک سے آپ تک نہیں پہنچ سکتی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچائے۔ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کون سا ٹاپک آپ پسند کرتے ہیں، تاکہ ہم اسی حوالے سے جو ہے اگلی اپنی ویڈیو بنا سکیں۔ اللہ حافظ۔